वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। गुज़श्ता कई दिनों से हमारे इलाके में बल्तिस्तान शिगर में एक मसला चल रहा था, सरफरंगा का मसला। तो उस पर मेरी बहुत ख्वाहिश थी कि कोई ऐसा शख्स उस पर गुफ्तगू करे जो खुद उस मसले को अच्छी तरह जानता भी हो, और वहाँ पर वो खुद भी उस मसले को हल करने के लिए अमली तौर पर उससे मसरूफ हो। तो मेरी बहुत खुशकिस्मती है कि मैं इस मामले में मोहतरम जनाब आगा अल्लामा फिदा हुसैन आबिदी साहब से मेरा राब्ता हुआ, और मैंने उनसे दरख्वास्त की कि वो हमें इस मसले से मुताल्लिक आगाही फराहम करें। तो आगा साहब का मैं बहुत मशकूर हूँ, बहुत ममनून हूँ कि उन्होंने मुझ तालिब इल्म की इस दरख्वास्त को कबूल किया। अस्सलाम वालेकुम आगा साहब। अलैकुम सलाम रहमतुल्लाह वबरकातुह। हम भी आपका शुक्रगुजार है कि आपने इस हसास मसले को और आगे उठाने के लिए लोगों तक हमारे पैगाम पहुंचाने के लिए आपने हमें वक़्त दिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सर, मैं आपका मशकूर हूँ, क्योंकि आप जो है इतने दिनों से आप वहाँ पर अमली तौर पर सरगर्म है। आप की पोस्टें मैं देखता हूँ, वीडियोस आप डालते हैं। तो पहले तो मुझे इसकी इतनी हसासियत का अंदाजा नहीं था, हम काफी अरसे से वहाँ पर नहीं रहे, लेकिन बहरहाल चीजें वहाँ पर दोस्त अहबाब से भी मालूमात लेता रहा। तो फिर मुझे ये था कि आप ही इस पे सबसे मुनासिब शख्सियत हैं जिनसे गुफ्तगू हो सकती है। तो आगा साहब, मैं सबसे पहले आपसे ये समझना चाहता हूँ कि ये सरफा रंगा ये है क्या? ये कोई जगह का नाम है, और ये महल वकू क्या है इसका? जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सबसे पहले आपकी खिदमत में अर्ज़ करूं, सरफरंगा शिगर और सिकरदू के दरमियान एक छोटा गाँव है जो शिगर के तहसील में है और मरपी यूनियन में शामिल है। यहाँ से सिकरदू तकरीबन 5 से 6 किलोमीटर का फासला है और शिगर 9-10 तकरीबन शायद किलोमीटर होंगे। तो आबादी के लिहाज से ये छोटा गाँव है, 95 घराने पर मुश्तमिल है। लेकिन जोग्राफिया लिहाज से शायद मेरे ख्याल में गिलगित बल्तिस्तान का सबसे बड़ा गाँव हो, जिसका जोग्राफी हदूद थोरगु पुल से लेकर इस तरफ दरियाई शिगर है और शिगर की तरफ से जरबथो से लेकर दरियाई सिंध तक है। और सरफरंगा अगरची पहले बिल्कुल उसका नाम किसी को पता नहीं था, लेकिन चंद साल से 5-6 साल है यहाँ पर कार रैली जब शुरू हो गया तो सर्द सरफरंगा सर्द सहरा के नाम से पूरी दुनिया में अभी मशहूर है, जी। कार रैली की वजह से। तो ये हमारा हुदूद है कि जिसको सरफरंगा कहा जाता है। खुद सरफरंगा का जो अभी जो मसाला है, अगर बाद में आपने पूछना हो या अभी आपकी खिदमत जी, में अर्ज अभी मैं करूं, उससे। तो यहाँ के जो सहरा है वो बहुत बड़ा सहरा है। कुल्लू पूरे बल्तिस्तान में बहुत बड़ा सहरा है जिसको सर्द सहरा सरफरंगा कहा जाता है। और इसके भी दो हिस्से बल्कि तीन हिस्से हैं। एक हिस्सा थोरगुपुल से लेकर यहाँ पर हमारे जो हदूद है, जिसे मटखर पहाड़ कहा जाता है, ये महदूदा है। उसको सेथंग कहते हैं, सेथंग के नाम से मशहूर है। और ये 12 मौज़ूआत में 5-6 साल पहले तकसीम हो गई है, हजार हजार कनाल में। और इस पर क्या है, 1-2 हफ्ता पहले पुलिस ने वहां पर आकर कब्जा किया था। वहां पर जो दीवारें थी वो खराब कर दी थी। वो है सेथंग, जो शिगर सिकरदू उल्डिंग और थोरगु नर ओरो और सरफरंगा शिगर के 5-6 मौज़ूआत जिसमें मरपी यूनियन है वो सब शामिल है, उसको सेथंग कहते हैं। वो मुश्तरका चरागाह था। और मैदान सरफरंगा जो जिस पर अभी हमारा जो असल निज़ा है, असल झगड़ा है, वो मैदान सरफरंगा पर है। मैदान सरफरंगा हमारे जो आबाई चरागाह हैं, सरकारी कागजात गाह चराई के मुताबिक जो हमारे आबाई चरागाह हैं। और ये मैदान जो हमारे आबा व अजदाद से हमारे मालमोशी यहाँ पर क्या है चराते रहे हैं। 1978 में ज़िया-उल-हक के ज़माने में यहाँ से 9,000 कनाल तकरीबन मुहाजिरीन 1971 और 1948 को ये ज़मीन इलाट की गई थी। वहां से लेकर अब तक ये झगड़ा चल रहा है। जी हाँ।
اچھا اگر صاحب یہ جو آپ نے بتایا کہ 1978 میں مہاجرین میں یہ جگہ تقسیم کی گئی تھی، اس سے پہلے آپ نے یہ فرمایا کہ 12 موضوعات کیا ان میں اس کو تقسیم کیا گیا تھا اس سے پہلے؟ تو وہ تقسیم کس نے کیا تھا؟ جی یہ علاقے کے لوگوں نے، بزرگوں نے مل کے کیا تھا؟ سرکار کا کوئی اس میں ہاتھ تھا؟ اور یہ 78 والا میں بات میں پوچھوں گا، ضیاء والے دور میں جو ہوا مہاجرین والا۔ میں نے آپ کے خدمت میں عرض کر دیا نا، سرفرنگا سرد جی صحرا کے دو اہم حصے ہیں، ایک جی کا نام سیتھنگ ہے، ایک کا ٹھیک نام ہے، سرفرنگا میدان ہے۔ ٹھیک ہے۔ سیتھنگ 12 موضوعات میں تقسیم ہو چکے ہیں، اور کس نے وہ کیا یہ میں کہہ رہا ہوں؟ خود عوام نے، یہ جو 12 ٹھیک ہے، موضوعات ٹھیک کے جو ٹھیک سرکردگان ہیں وہ ٹھیک مل کے اس کو کیا ٹھیک ہے تقسیم کیا ہے۔ اور حکومت نے باقاعدہ اس کے لیے 3 کروڑ کا منصوبہ رکھا تھا گھوڑے سے پانی نکالنے کے لیے، بعد میں وہ کیا ہے منصوبہ ناکام ہوئے، لیکن ابھی تک یہ تقسیم شدہ ہے۔ اور ان میں ٹھیک ہے، سے الڈنگ والوں نے ہم نے 1,000 کنال جناب شیخ محسن مرحوم کے خدمت میں دیا تھا، تاکہ یہاں پر کوئی کیا ہے دینی اور ثقافتی ادارہ بنائے جائے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا یہ دوسرا جو مہاجرین میں جو زمین تقسیم کی گئی نا، یہ تو اس میں ہم نے یہ پڑھا تھا یا سنا تھا کہ دو قسم کے مہاجرین تھے، ایک 1948 والے اور ایک 1971 والے، تو یہ ٹھیک ہے؟ پہلے تو یہ میں یہ سرفرنگا میدان جو ہماری آبائی چراگاہ ہے، جو مخصوص ہے سرفرنگا والوں کے ساتھ، یہاں پر 1978 میں ضیاء الحق کے فوجی حکومت کے زمانے میں 1948 اور 1971 کے مہاجرین تقریباً 400 سے 500 اس پر مشتمل ہیں، گھرانے پر مشتمل ہیں۔ 1971 کے 268 گھرانے ہیں، اور 1948 کے 113 گھرانے تھے اس وقت، ابھی صحیح، بڑا چڑھا کر تقریباً 170 بنا دیے گئے ہیں۔ ٹھیک، ان کے نام پر ایڈ کیا تھا، تو وہاں اس وقت اس زمانے میں ہمارے لوگ بھی کمزور تھے، کمزور ضعیف تھے، اور نفوس کے لحاظ سے بھی تقریباً 18 گھرانے پر مشتمل تھے اس زمانے میں۔ تو حکومت کیا ہے، وہ ضیاء الحق حکومت، آپ خود مطالعہ کا تو پتہ چلے گا کیا ہے کس قدر مثلا ظالم حکومت تھی اس زمانے میں۔ تو پھر وہاں اب پھر بھی وہاں سے ہمارا ان کے ساتھ جھگڑا عدالت میں کیس چلتا رہا ہے۔ تو یہ اصل میں سرفرنگا چراگاہ سے کاٹ کر ان کو دیا گیا تھا، ہمارے لوگوں نے صحیح، مزاحمت اس وقت بھی کی اپنے بساط کے مطابق، اور یہ کیس چلتا رہا ہے 2002 تک۔ ٹھیک، 2002 میں ہمارے اہلیان سرفرنگا اور 1971 کے مہاجرین کے درمیان عدالت کے بیرون، عدالت میں کیس تھا، عدالت سے باہر دونوں مل کے ایک صلح نامہ، ایک قرارداد پاس ہوئی۔ اس قرارداد میں 550 5,500 تقریباً کنال ہمارے لوگوں نے اس صلح نامے کے مطابق 1971 والوں کو دی، اور ٹھیک، کچھ زمینیں 534 کنال ان سے جو پہلے الاٹ شدہ تھی وہ زمین ہمیں واپس ملی، اور باقاعدہ عدالت کی ڈگری ہے، اور اس وقت جو زمین باقی ماندہ تھی ہمارے اہلیان سرفرنگ کے نام پر انتقال ہوئے، اور خصوصاً جو 534 کنال مہاجرین کے الاٹ شدہ سے ہمیں نکال کے دی تھی، اس پر ابھی اس وقت ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے آبادی ہے، ہمارے تقریباً 95 گھرانے یہاں پر آباد ہے، باقاعدہ قانونی عدالت کے فیصلے کے مطابق، اور قانوناً و شرعاً ہم قابض ہیں اس پر۔ اور اس کے ٹھیک، بعد 2002 صلح نامے کے بعد مہاجرین 1971 والے اپنی جگہ پر قابض ہیں، اور ہم اپنی جگہ پر قابض ہیں، اور انہوں نے بھی آبادی کی ہے، انہوں نے بعض جگہوں پر گھر بنائے ہیں، باقی چار دیواری کی ہے، پانی نکالا ہے، اور درختیں لگائی ہیں، اور ہم نے بھی کیا گھر بنائے ہیں، آبادی کی ہوئی ہے۔ اور اس کے بعد 1948 والے اس وقت اس کیس میں بھی شامل نہیں ہوئے، اور صلح کے وقت باقاعدہ عدالت میں اخبارات میں اشتہارات دیے گئے ہیں، اور کہا گیا اگر کوئی اور مدعی ہو، سکردو سے، شگر سے، مہاجرین میں جو بھی اعلامیہ لگایا گیا، اعلان کیا ہے اشتہار لگایا گیا کہ کوئی بھی حاضر نہیں ہوئے، کوئی ادعا کرنے والا نہیں تھا 2002 میں، اور اس کے ٹھیک، بعد 10 سال
پورے 10 سال کے بعد 2011 یا 12 میں یہ 1948 والے آئے، کیس کیا انہوں نے 1971 پر کہ یہ ٹھیک۔ لوگ ہمارے جگہ پر قابض ہیں۔ یہاں پر میں اس میں آپ کو جملہ معترضہ میں بتانا چاہتا ہوں، 1978 کا ایک نقشہ ہے، ہاں جی، ایک شجرہ جو بنایا گیا ہے الاٹمنٹ کے بعد، وہ شجرہ یہ ہے ابھی جس وقت ہم جس زمین پر ہم آباد ہیں، ہمارے گھر ہیں، وہ نقشہ یہاں پر فٹ آتا ہے، وہ اس نقشے کا حصہ ہے مہاجرین 71 والوں کے لیے۔ پھر 2002 میں جو ہماری صلح ہوئی ہے، اس کا ایک پہلے جو نقشہ تھا اس کو منسوخ کر کے سرکاری عدالتی فیصلے کے مطابق ایک نقشہ بنایا گیا 1978، اور ہمارے صلح کے بعد وہ دوسرا نقشہ ہے، اس نقشے کے مطابق ابھی 1971 والے بھی قابض ہے اور ہم بھی قابض ہیں۔ اور پہلے نقشے کے مطابق چونکہ 1971 والے ہماری جگہ چھوڑ کر تھوڑے سے پیچھے ہٹا، تو جو الاٹمنٹ شدہ زمین تھی 1948 والوں کے نام پر، ان کے جگہ پر وہ لوگ آ گئے، تو 1948 والوں نے کیس کیا کہ یہ 71 والے ہمارے پلاٹ ہماری زمین پر قابض ہو گئے، لہٰذا ان کو خالی کیا جائے۔ صحیح پھر صحیح۔ اس کے بعد یہ کیس الگ چلتا رہا، اور درمیان میں جو ہمارے 5,000 کچھ کیا ہے کنال الاٹ مین شدہ کنال تھے، وہ ہمارے نام پر انتقال شدہ تھے۔ کسی نے شرارت کر کے انتظامیہ کے کوئی ڈی سی یا مثلا ان کے جو تحصیلدار ہیں شرارت کر کے ہمارے جو انتقالات تھے ان کو منسوخ کیا۔ اس کے بارے میں ہم نے حکومت اور انتظامیہ عدالت کے خلاف ہم نے کیس دائر کیا کہ ہمارے جو قانونی طور پر عدالتی فیصلے کے مطابق جو الاٹمنٹ شدہ ہے، انتقال شدہ زمین ہے، اس کو منسوخ کیا گیا ہے، لہذا اس کو دوبارہ بحال کیا جائے سول جج میں، سیشن جج میں، اور اس کے بعد آخر میں کیا کہتے ہیں چیف کورٹ تک وہ کیس پہنچا، اور چیف کورٹ میں جو فیصلہ، جو کیس دائر تھا، جو درخواست ہم نے دی تھی، اس درخواست میں ہمارے جو انتقال شدہ منسوخ ہو گئے تھے ان کو بحال کرنے کے لیے تھا، تو چیف کورٹ نے ایک ایسا عجیب فیصلہ سنایا ہے، اس فیصلے کے مطابق ہمارے جو کیس ہے اس کو بالکل کیا ہے کنار پر رکھا ہے، اور اس نے ایک فیصلہ یہ دیا ہے کہ جو 1978 میں جو نقشہ شجرہ بنایا گیا ہے اور سرفرنگا والے 1971 والے جہاں پر قابض ہیں ان کو خالی کیا جائے، پھر اس کے بعد 1948 اور 1971 والوں کو وہ پرانے نقشے کے مطابق کیا کہتے ہیں بسایا جائے۔ اس فیصلے کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ابھی سرفرنگا والے جس زمین پر آباد ہے، ان کے گھر ہیں، گھر بنائے ہوئے ہیں، وہ سب کے سب مسمار ہوں گے، اور اہلیان سرفرنگا والے جو صدیوں سے یہاں پر کیا ہے زندگی گزار رہے ہیں، ان کے ملکیتی زمین ہے، در حقیقت چراگاہ ان کے ہیں، ان کو مہاجر بنا کر پھر 1971 اور 1948 والوں کو یہاں پر کیا ہے آباد کیے جائیں گے اس فیصلے کے مطابق۔ اور اس پر ہمارے اہلیان سرفرنگا نے چیف کورٹ کے اس غیر منصفانہ ظالمانہ فیصلے کے خلاف ہم نے قیام کیا، اور آج سے تقریباً 36 دن گزر رہے ہیں، اور ہم یہاں پر دن رات یہاں پر کیا ہے دھرنے میں بیٹھے ہوئے احتجاج کر رہے ہیں، اور اس درمیان میں تقریباً 5-6 مرتبہ انتظامیہ پولیس لے کر ہم پر کیا ہے حملہ آور ہوئے یہاں پر قبضہ کرنے کے لیے، لیکن ہمارے نہتے عوام، بچے، بوڑھے سب مل کر ان کو پیچھے دھکیلا ہے، اور ابھی تک کیا ہے ہم ان کے مقابلے میں ہیں اور مقابلہ کر رہے ہیں، اور ہمارا مطالبہ جو اصل ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ ہم نے 1971 والوں کو جو صلح کے بعد جو زمین دی ہے اس کے علاوہ کسی اور مہاجر کے نام پر، کسی ادارے کے نام پر ہم نے کوئی 1 انچ زمین نہیں دینی ہے، اور جس جگہ پر ہم قابض ہے، جس جگہ پر ہم آباد ہے، اس کو کسی صورت میں مسمار کرنا یا ہماری چراگاہ کے جو باقی ماندہ زمین ہے اس پر کسی صورت میں ہم نے قبضہ کرنے نہیں دینا ہے، اور ہم نے عہد کیا ہوا ہے کہ ہمارا آخری نفر، آخری قطرے خون تک اس کا ہم نے مقابلہ کرنا ہے، اور ہمارے مقابلے میں جو بھی آئے۔ واہ، بہت شکریہ علامہ صاحب، آپ نے ماشاءاللہ سے اس قدر تفصیل کے ساتھ اس پورے مسئلے کی جزیات کو سمجھایا ہے، تو اب
مجھ سمیت کوئی بھی انشاءاللہ اس مسئلے کو سمجھنے میں کسی کو دقت نہیں ہوگی. میں بہت زیادہ آپ کا مشکور ہوں. اچھا آسا درخواست کو یہ سر پچھن یہ حساب دون لیکھمت یا یہ گو پہ دولت ٹھیک ہے جی. چھن یہ مطلب سر پچھن نیچے ڈائریکٹ غنخ پر واتو ہوا لیکھمت تھوڑا سا یہاں نیچے بیسی سر کو. ہاں ٹھیک ہے جی. ہاں بس یہ بالکل بہتر. ٹھیک. اچھا صاحب جی اچھا سر یہ میں چیف کورٹ کے فیصلے کا آپ نے ذکر کیا تو چیف کورٹ نے تو یہ فیصلہ دیا نا کہ اس کو خالصہ سرکار ڈکلیئر کر دیا. تو اس میں میرا سوال ہے کہ جی ہاں. خالصہ سرکار کیا ہوتا ہے؟ آپ کے ہاں اس کا بہت چرچا ہے اور بھائی بہت سی زمینوں کو ہم کہتے ہیں خالصہ ہے. یہ خالص سرکار در حقیقت یہ ایک غلط اصطلاح ہے حقیقت میں. ٹھیک ہے جی. اچھا. سکھ حکومت کے دور میں تقریباً یہ 1800 یا اس کے آس پاس میں سکھ حکومت ہو گئی تھی، لاہور سے لے کر جموں کشمیر پھر گلگت بلتستان تک. تو اس حکومت کا نام کیا ہے؟ خالص سرکار تھا، یعنی سکھ صحیح. حکومت، سکھ ریاست یا خالص سرکار. جس طرح ہم مثلا کہتے ہیں ابھی اسلامی حکومت، ہاں جی، ٹھیک. فلانی حکومت، اسی طرح یہ خالص سرکار سکھ حکومت کا نام ہے صحیح. حقیقت میں. ٹھیک. یہ جو ٹھیک. اصطلاح ہے 1900 تقریباً 1800 کی تقریباً وہ اصطلاح ہے صحیح. جو سکھ حکومت جب آئے تھے تقریباً کیا ہے رنجیت سنگھ ہے یا کیا ہے راجہ گلاب سنگھ ہے، اس زمانے کی جو جی. اصطلاح ہے. تو وہ خود حکومت کو کہا جاتا تھا جو زمین مثلا خالی تھی، جہاں پر مثلا صحرا تھی یا جو غیر آباد زمین تھی، وہ ان کو کیا ہے خالص سرکار یعنی حکومت کی ملکیت سمجھی صحیح. جاتی تھی. لہٰذا ٹھیک. یہ خالص سرکار پہ پاکستان کے قانون کے مطابق جو 1947 میں یا 1948 میں گلگت بلتستان آزاد ہوئے، تو نہ پاکستان کا کوئی قانون ہے اور نہ گلگت بلتستان جو پاکستان کا اب بھی حصہ نہیں ہے اس کا کوئی خاص قانون ہے. یہ ایک کالا قانون جو بنایا گیا ہے لوگوں کے ذہن میں، ان کو کیا ہے کیا کہتے ہیں رج بس گئے ہیں کہ خالص سرکار کے نام سے کوئی بھی مسئلہ زمین جہیں پر خالی ہو اس کو کہتے ہیں خالص سرکار. در حقیقت ہمارے گلگت بلتستان کے جندے بھی کیا ہے علماء ہے، دانشور ہے، یا جو قومی پارٹی ہے، سیاسی پارٹی، حتی بھی سیاسی پارٹی ہے حکومت کے علاوہ، یا مثلا قومی مثلا لیول پر جو مثلا قوم پرست مثلا تنظیمیں ہیں، ان سب کا یہ ایک ہی مثلا سوچ ہے، ایک ہی ویژن ہے. وہ ویژن یہ ہے کہ دریا کے تہ سے لے کر پہاڑ کے چوٹی تک اور تمام زمین گلگت بلتستان کے باسیوں کی ملکیت ہے. اور یہ حقیقت بھی ہے چونکہ آپ خود اسی علاقے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ مجھ سے زیادہ آپ کیا ہے آپ مطالعہ رکھتے ہیں، تو آپ کو معلوم ہے کہ گلگت بلتستان میں خصوصاً بلتستان میں کوئی بھی پہاڑ یا کوئی بھی صحرا خالی نہیں ہے، بلکہ کسی نہ کسی گاؤں کے نام پر، کسی نہ کسی جی. یونین کے نام پر وہ کیا ہے یہ نہ فقط گلگت بلتستان کے حکومت بننے کے پاکستان بننے سے کے بعد ہے، بلکہ یہ سکھ ڈوگرا راج کے اس زمانے میں بھی یہ سارا سلسلہ کیا ہے کاغذات، سرکاری کاغذات پر موجود ہے، جس کو گاہ چرائی کہا جاتا ہے. تو تقسیم شدہ ہے. کوئی بھی مثلا گاؤں والے یا مثلا یونین والے کسی دوسرے یونین کے، جس کو ہم بروک کہتے ہیں، کسی کے بروک میں کیا ہم نہیں چرا سکتے مال مشتری. اسی طرح یہاں پر ہمارے یہاں پر جو ہمارے بروک نہیں ہے، پہاڑ نہیں ہے، تو ہمارے سرسبز نہیں ہے، تو ہمارے جو میدان ہے صحرا اسی کو بروک کہا جاتا ہے. تو یہ صحیح. ہماری چراگاہ یا ہمارے سرفرانگا کے نام پر ہے، یا مثلا دوسرے طرف سدنگ شگر کے نام پر یا باقی موازات کے نام پر ہے. تو یہ سارے کیا ہے کسی نہ کسی گاؤں کے یا کسی نہ کسی کیا ہے ضلع کے نام پر ہے. جی. لہٰذا اس کو خالص سرکار کہنا یہ بالکل غلط اصطلاح ہے اور یہ حقیقت سے بالکل خالی ہے. بلکہ گلگت بلتستان میں کوئی ایک انچ زمین خالی نہیں ہے، بلکہ کسی نہ کسی کے نام پر کیا ہے موجود ہے. تو اس شہر کے یا اس گاؤں کے ملکیت شمار ہوگی یا چراگاہ ہے یا ملکیتی زمین ہے. اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں گلگت بلتستان میں دو قسم کی زمین ہے. ایک کیا ہے اشخاص کے نام پر ہے، جی. ایک کیا ہے عوام کے عمومی ہے جس کو چراگاہ کہا ٹھیک. جاتا ہے. لہٰذا ان کو حکومتی یا انتظامیہ یا مثلا حکومت پاکستان کو بالکل حق حاصل ہے نہیں ہے، چونکہ حکومت پاکستان آج تک گلگت بلتستان کو اپنا حصہ ہی نہیں سمجھا ہے. تو پھر وہ پاکستان کے جو مثلا
क्या कहते हैं गवर्नमेंट है वो किस हक की बिना पर यहाँ पर आकर क्या है मुख्तलिफ इदारे आकर यहाँ की जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं, कर रही है हुकूमत। इसको बिल्कुल मेरे ख्याल से कोई हक नहीं हो चाहिए। इसी तरह गिलगित बल्तिस्तान की इंतजामिया है या हुकूमत है, उनको भी कोई हक हासिल नहीं कि बल्तिस्तान के जो चरागाह है, मिल्कियती जमीन है, या जो मसलन उमूमी तौर पर क्या है मिल्कियत है, उन पर क्या उनकी इजाजत के बगैर आकर क्या है वो किसी इदारे को दे दे या किसी मसलन मुहाजिरीन के नाम पर वो जमीन दी जाए। लिहाजा हम इसके बिल्कुल मुखालिफ है। और जो जमीन हमारे इजाजत के बगैर दी गई थी, बाद में हमसे इजाजत लेके उनको अभी दी गई है, जो 1971 वालों सही। को जमीन दी गई है, वो बाकायदा हमारे पास आए हैं। आने के बाद उन्होंने कहा ये जमीन हकीकत में आप लोगों की है, सरकार ने हमें दी है, तो हम सरकार के उस पर एतमाद करें, हम आपसे नहीं लेना चाहते, बल्कि ये आपकी शरई तौर पर आपकी जमीन है, लिहाजा हम हमसे दरख्वास्त करते हैं आप हमें जमीन दे दे। फिर हमारे लोगों ने उनको अपने इख्तियार से जमीन दी है, लिहाजा ये हुकूमत के कोई एहसान नहीं है, बल्कि अहलियान सरफरंगा का एहसान है कि मुहाजिरीन पर अगर आप मुझे इजाजत दे दे तो मैं अहलियान सरफरंग जो कुर्बानियां हैं हुकूमत के लिए या कुल गिलगित बल्तिस्तान के लिए, 2 मिनट में आपको अगर आप इजाजत दे तो मैं बता दूं हमने क्या क्या जी। कुर्बानियां दी अब तक। जी। जी हाँ। देखिए हमारे जो सरफरंगा में अभी मसलन यूनिवर्सिटी जो बनी है जी। वो तकरीबन 25 कनाल पर मुश्तमिल है। अलबत्ता मैं यहाँ पर यह भी अर्ज करूँ कि वो मुतनाज़ा है हमारे और ओल्डिंग मौजा ओल्डिंग चुमी के दरमियान, उसका भी हल फसल नहीं हुआ है। लेकिन हम कहते हैं ये हमारी ज़मीन है, वो कहते हैं उनकी ज़मीन है, और ये भी दावा है कि यूनिवर्सिटी को हमने दी है, वो लोग कहते हैं उन्होंने दी है। लेकिन सरकारी कागजात के मुताबिक मैं आपको ये एक बात वाजे कहना चाहता हूँ, और जो हमारे सुनने वाले हमारे जो मुतरजीन है हमारे मसलन उल्डिंग के छुमे के, वो हमेशा कहते हैं आप लोग क्या गलत बयानी करते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ ये अगर अगर ये कल की बात है जो मैं आपको एक सबूत देना चाह रहा हूँ कि जो जिसको क्या कहते हैं, मैंने आपको कह दिया पहले कहा था ना हमारे 3 हिस्से हैं, वो एक हिस्सा उस तरफ है जहां पर यूनिवर्सिटी जिसको होतोंग थांग कहते हैं, अपिगुरंगड कहते हैं, सही। वो भी क्या है सरफरंगा के नाम पर है, सरफरंगा के नाम पर है। उसका सबूत ये है जब कल हमारा और खडरों वालों के दरमियान झगड़ा हुआ तो 2 घंटे इंतजार करने के बाद पुलिस आई। वो सिकरदू से नहीं आई, वो अगर सिकरदू से आती तो 5 मिनट में पुलिस पहुंच सकती थी, 5 मिनट में पहुंच जी। सकती है। जी। क्यों नहीं बुलाए सिकरदू से? चूंकि वो सिकरदू में नहीं आते हुदूद, वो हुदूद वो शिगर के शिगर के। हुदूद है। लिहाजा शिगर से पुलिस बुलाई गई, शिगर से इंतजाम आई है। तो ये हमारे लिए ये पुराने बातें तो छोड़, मैं आपको बहुत से सबूत दे सकता हूँ कानूनी लिहाज से भी सरकारी कागजात के मुताबिक। और खुद मसलन यूनिवर्सिटी का जो मसलन जो जमीन दी गई है बाकायदा इंशाल्लाह मैं आपको भेज दूंगा, हमारे और उनके दोनों बाकायदा बोर्ड बिठाया गया है, उसमें क्या है देसी सिकरदू देसी शिगर और बल्तिस्तान के बड़े बड़े चीते चीते सियासी और सरगर्दा शामिल है। बाकायदा बोर्ड में फैसला किया है कि ये सरफरंगा की जमीन है और यूनिवर्सिटी को सरफरंगा की इजाजत से दी गई है। सही। लिहाजा अक्स ये कर रहा था कि ये जो क्या है उस तरफ वाली वो जमीन है वो भी सरफरंगा के नाम है, दरियान सिंध से लेकर इस तरफ सरफरंगा के नाम। अलबत्ता वहां पर कुछ शरई फैसले भी हुए हैं और कानूनन भी कुछ सुलह भी क्या होने वाली है। तो वो बात इंशाल्लाह आप पूछेंगे तो मैं आपको उसकी तफसील बाद में बता दूं, चूंकि वो एक अलग मौजू है जो अभी जी। जी। जिम्नन आया तो मैंने अर्ज कर दिया। लिहाजा कोतोंथन या अपिगुरंगट तो हमारी मिल्कियती और हमारा आबाई वहां पर क्या है बाकायदा तकसीम शुदा है, और होतोंथा पर हमारा असल तनाजा वहां पर है, और वो अभी चल रहा है। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आइंदा इंशाल्लाह इन्हीं तनाजात और इन हादिसात के रोशनी में उस वो भी क्या है हम हमारी दरख्वास्त भी है कि उलमा आ जाए, जो मसलन जिनके असर रसूख वाले लोग हैं जिनके बाद के असर है, वो आगे आकर क्या है इस मसले को फौरी खत्म करे, नहीं तो आइंदा मसलन इससे भी बड़ा हादसा वाकई हो सकता है। नहीं, सही। अच्छा, बहुत शुक्रिया आगा साहब। मैं यहाँ पर एक जमीनी सवाल पूछना चाहता हूँ। हमारे यहाँ जैसे कुछ जमीनें वो है जिसको आपने फरमाया कि जिसको हम यानी शख्सियात की मिल्कियत में है, जैसे मेरे वालिद साहब के हमारे नाम पे बहुत सी जमीनें हैं, आपके नाम पे। एक वो है जिसको हम ये कह सकते जी हैं कि सॉरी, दूसरा हम ये कह सकते हैं कि वो जमीन है जिसके ऊपर जो अवामी मिल्कियत की जमीन है, चरागाहें, पहाड़ और ये सारा। तीसरा वो है जो सरकारी जंगलात वगैरह जहाँ पर कायम है, तो वो क्या है?
मतलब वो क्या सरकार ने, जैसे शिगर का जंगल है हमारे आगे, शिगर का अलचोड़ी तक की जो पूरे जंगलात है ना सरकार के पास है, तो क्या वो सरकार ने कब्जा किया है आवाम से छीन कर? वो भी पहले अवामी मिल्कियत की जमीनें थी ना। जी जी, बिल्कुल। तो इस तरह हम गिलगित बल्तिस्तान और खुसूसन बल्तिस्तान के ज़मीनों को तीन हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। एक वो हिस्सा जो मसलन अफराद के नाम पर है, मिल्कियती ज़मीन। एक वो है जो उमूमी है, चरागाह वगैरह। और एक वो जगह है जहाँ पर सरकार ने जंगलात या उनके इदारे हैं। तो आपके सवाल के मुताबिक ये है, ये हकीकत में अवामी ज़मीनें थी। उसी काला कानून के मुताबिक खालिस सरकार जो कहते हैं कि हुकूमत की मिल्कियत है, उसकी रोशनी में अवामी अवाम, चूंकि हमारा आपको पता है हमारे अवाम सादा है, वो क्या है, तालीम याफ्ता नहीं है और कानून वगैरह को नहीं जानते हैं, जो ज़मीनी हकाइक है उनसे नाबलद हैं। लिहाजा हुकूमत ने जबरी वहां पर कब्जा किया है। और बहुत से जगहों पर अब भी क्या है, मसलन खुद हुकूमत, मसलन जंगलात के जो महकमा है और अवाम के दरमियान झगड़ा, मसलन हमारे बिल्कुल मुकाबले में क्वार्ड स्ट्रंग नुमा है, वो अब भी जी क्या है, वो बाग है, सरकारी बाग है, वहां पर जंगलात हैं। तकरीबन मसलन 30-40 साल पहले की सरकार ने दरख लगाई है, लेकिन उसका केस अब भी क्या है, कोर्ट में चल रहा है, क्वार दो स्टंगनुमा और क्या कहते हैं, हुकूमत के दर में, महकमे जंगलात के दर में। इसी तरह और भी बहुत सही। सी जगह हैं, चूंकि वहां पर अगर कब्जा किए हुकूमत ने, सरकार ने, या मसलन मुख्तलिफ इदारों ने, फिर उसके बाद क्या है, केस चलता रहा है और अब भी चल रहा है। बिनाबरीन सही। यहाँ पर कोई भी सरकारी जमीन नहीं है। अवामी जमीन पर सरकार या कोई भी इदारा अगर वहां पर कब्जा किया है, और क्या है जनाब, फिर बाद में ये केस कभी खामोश रहे हैं, कभी उस पर केस चल रहा है। और मैंने आपकी सही। खिदमत में वो अभी भूल गया था, मैंने अर्ज ये करना था कि सरफरंगा वालों की जो कुर्बानियां हैं उनमें से एक है यूनिवर्सिटी है। यूनिवर्सिटी की जी जमीन हमारी जमीन है, अलबत्ता मैं फिर कहता हूँ, शुमिक वाला और हमारे दर में अभी उसके क्या है, कज़िया का हल फसल नहीं हुआ है। और उसके अलावा अरबों रुपया खर्च करने के बाद यूनिवर्सिटी पर उनके लिए पीने के पानी का मसला था। दरिया सही। सिंध से वो नहीं ला सके, बोरिंग किया, 300-400 मसलन फुट बोरिंग करने के बाद वो कामयाब नहीं हुए, कहीं से भी उनको पानी नहीं मिल रहा था। और मैं यही भी कहना चाहता हूँ, यूनिवर्सिटी वालों ने हमारे साथ जफा किया है, खिलाफ खुल्फ वादा किया हुआ है। और उसके बावजूद जो हमारे एग्रीमेंट हो गया था जमीन लेते वक्त, वो सब के सब उन्होंने वादा खिलाफी की है, उन्होंने हमारे साथ धोखा किया है। उसके बावजूद चूंकि ये कौमी इदारा था, हमारे आइंदा नस्ल एक सरमाया है, इल्मी सरमाया, तालीमी इदारा था, अहलिया ने, सरफरंगा वालों ने फिर उन तमाम क्या है धोखा और क्या है जो हमारे सर फराड किया गया, उन सब को क्या कहते हैं, चश्म पोशी करके हमने क्या है, 4 इंच पानी चश्मे का बन, जिसको गुप्त में कहा जाता है, शायद गिलगित बल्तिस्तान में बेहतरीन चश्मा, बेहतरीन पानी, साफ शफाफ ठंडा मीठा पानी है, उनको दिया है। अगर हम पानी न देते तो फिर वो क्या है, यूनिवर्सिटी चल नहीं सकते, क्योंकि पीने के हम्म। पानी है नहीं है। तो ये हमारी सही। कुर्बानी। इस तरफ हमने मुहाजिरों को क्या है, 5,500 कनाल अपने हाथ से दी है। और उसके बिल्कुल पीछे उसी सतह पर हमारे जगह पर क्या है, अफवाज पाकिस्तान ने 1,000 कनाल पर कब्जा किया है। उसके अलावा किसी और अच्छा। इदारे ने 1,000 कनाल, और हवाई पता नहीं उसका क्या है, वो कोई इदारा है, पुलिस ने मसलन 7,700 कनाल। ये सारे जबरी कब्जे, अलबत्ता हम इंशाल्लाह इस बाद में सोचेंगे इस बारे में क्या करना है। लेकिन अब तक सरफरंगा के 14,000 कनाल मुख्तलिफ इदारे महाजरीन के नाम पर क्या है इलाट हुए, वो काबिज हैं। इन तमाम कुर्बानियों के बावजूद अफसोस के साथ मैं ये कहना पड़ता हूँ, और बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ता हूँ कि ये मसला कम से कम गिलगित बल्तिस्तान के गवर्नमेंट, हुकूमत, तालीमी इदारे, अहलिया ने सरफर को अवार्ड देना चाहिए था उनकी कुर्बानियों पर। इनकी बिल्कुल। कुर्बानी पर अवार्ड देना चाहिए था, और इनकी कुर्बानी की क्या तकदीर तहसीन करनी चाहिए थी। लेकिन इसके बरखिलाफ कोर्ट के फैसले के आड़ में अभी सरफरंगा वालों को बेघर करके मुहाजिर बनाने पर तुले हुए हैं, और रोज बरोज हम पर दवा बढ़ा रहे हैं। तो ये क्या है, नमक हरामी है, सान फरामोशी है। गिलगित बल्तिस्तान के इंतजामिया, गिलगित बल्तिस्तान के जो अभी हम पर मसलन काबिज होना चाह रहे हैं, जो इसके बाद इंशाल्लाह आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा, तो ये सब के सब क्या हम कह सकते हैं, ये नमक हराम लोग हैं।
احسان فراموش لوگ ہیں، وہ سرکاری ادارے ہوں یا عوامی مثلا کیا ہے گروہ ہو، ہم پر کیا ہے ظلم و ستم ہو رہے ہیں، اس کا ہمیں افسوس نہیں ہے، لیکن ہم نے ان سب کا، وہ کسی بھی ادارے سے ہو، کسی بھی گاؤں سے ہو، کسی بھی گروہ سے ہو، انشاءاللہ ہم نے یہ مصمم ارادہ کیا ہوا ہے سب کا مقابلہ کرنا ہے، اور اب تک ہم ڈٹے ہوئے انشاءاللہ۔ صحیح، بہت مہربانی، آپ نے پورا مسئلہ بھی ہمیں سمجھا دیا، پھر سرفرنگا والوں کی قربانیاں اور جو زحمتیں آپ لوگ ابھی اٹھا رہے ہیں، میں نے ابھی یہ بھی پوچھنا ہے، جو کل یا پرسوں جہاں پر تھوڑا خون خرابے کی بھی شاید کوشش ہوئی، پولیس گردی ہوئی یا جی کوئی دوسرے علاقے کے لوگ آئے تھے، اس پہ بھی میں نے آپ سے پوچھنا ہے، لیکن میں بار بار آپ کا اس لیے شکریہ ادا کروں کہ میں نے اس مسئلے کو اس طرح تفصیل اور جزیات کے ساتھ نہیں میں نے سمجھا تھا۔ آج صبح ہی میں نے کئی لوگوں سے رابطہ کیا، 2 4 دن پہلے بھی میرا تھا وہاں کے علاقے سے، تو لوگوں میں کوئی کنفیوژن بھی ہے، لوگوں میں بھی، جیسے آپ نے پہلے کہا نا کہ خالصہ سرکار سے متعلق ہمارے یہاں ایک تصور ہے کہ یہ پتہ نہیں اسی طرح اور سی چیز، تو اس لیے بہت اچھا ہوا کہ میں نے آپ سے رابطہ کیا اور آپ نے مجھے بہت تفصیل سے بتایا۔ اچھا آغا صاحب، میرا اگلا سوال آپ سے یہ تھا کہ یہ جو آپ کے سرفرنگا کے جو جھگڑا ہے، اس کے کتنے فریق ہے؟ مطلب سرکار بھی ایک فریق ہے آپ کا، یہ تو کچھ آپ نے بتا دیا، لیکن اس میں چونکہ ہمیں کنفیوژن یہ ہو رہی ہے نا کہ جیسے اولڈنگ اپنا یہ جو اسکردو کا جو علاقہ گاؤں ہے، کیا کہتے ہیں اس کو، وہاں کے لوگ بھی اس کے مدعی ہے، پھر مہاجرین ہیں، پھر آپ جو یہاں کے مقامی جو صدیوں سے مقیم ہے، پھر سرکار ہے، تو یہ کتنے فریق بنتے ہیں اس جھگڑے کے کل، اور ہر ایک کا دعویٰ پھر کیا ہے؟ یہ جو اسکردو راجا کا کہتے ہیں یہ زمین اس کی تھی، اور آپ لوگ جو ہے نا اس کے مزاریے کے طور پر آپ لوگوں کو وہاں پر تھا۔ اچھا جی، یہ بہت اہم سوال ہے، اور اس کی وضاحت بھی بہت ضروری ہے، چونکہ بعض لوگوں کے ذہنوں میں مختلف شبہات ہیں، زمینی حقائق سے وہ آگاہ نہیں ہے، لہٰذا مختلف سوالات یہاں پر اٹھتے ہیں، تو آپ نے یہ بہت اچھا سوال کیا ہے۔ تو آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ میں نے آپ کی خدمت میں پہلے بھی کہا کہ سرفرنگا 3 حصوں پر مشتمل ہے، جو صحرا ہے یا مثلا میدان ہے، ایک تو سیدانگ ہو گیا، ٹھیک اور دوسرا سرفرنگا میدان، تیسرا ہوتون تھانگ اور اپی گورونگ گٹ۔ ٹھیک، تو اس کے تھوڑے سے تفصیل ہے، انشاءاللہ آپ صبر سے تھوڑا سا ملاحظہ کریں، جی 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 سنیں۔ بالکل، ہم سب اور صحیح کریں گے۔ فریق کتنے ہیں؟ تو سرفرنگا میدان میں تنہا ہے امام حسین کی طرح، باقی سب کیا ہے فریق ہے، اچھا، زمین و آسمان سے لے کر شرق و غرب، شمال جنوب ہمارے فریق ہے اس وقت۔ ایک طرف سرکار ہے، جو 1978 سے ہمارے اور ان کے درمیان یہ جھگڑا چل رہا ہے ہمارے سرفرنگا میدان پر، اور دوسرا کیا ہے سیتھانگ ہے، سیتھانگ بھی جو تقسیم شدہ ہے، اس کے علاوہ 4 5 ہزار کنال اور ہے جو ہمارے حریم میں آتی ہے وہ زمین۔ سرفرنگا ہمارے ایک حصہ تنمس ہے، تنمس کے اوپر جو ہے، تنمس تو ہمارے آبائی کیا ہے، وہاں پر جنگلات موجود ہیں ٹھیک سالوں سے، تو اس کے جو ملحقہ جو زمین ہے جو غیر تقسیم شدہ ہے، وہ بھی ہمارے حریم میں آتی ہے وہ زمین، اس پر بھی ہمارے ایک فریق ہے، ہمارے ہمسایہ شگر کے مرپی، مربی کے جو یونین ہے، اور اسی طرح جو ہمارے جو سرفرانگہ جو ہمارا آبائی چراگاہ ہے، اس پر بھی ان کا دعویٰ ہے مربی کے، صحیح، اور وہ بار ٹھیک بار کیا ہے اکثر کچھ نہ کچھ کیا ہے اپنا جو کردار ادا کرتے ہیں، تو میں اس کے تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، چونکہ ہم چاہتے ہیں کہ کیا ہے یہ خیر اسلوبی سے یہ مسئلہ حل ہو جائے، تو میں اس کے تفصیل میں نہیں جانا چاہتا ہوں۔ کورٹ میں باقاعدہ کیس سے دائر ہوا ہے، سیشن جج سول کورٹ دونوں میں، شگر مرب یونین نے ہمارے جو چراگاہ ہے اس چراگاہ کو وہ کہتے ہیں کہ مرب یونین کے چراگاہ ہے نمبر 3 ہے، اس عنوان سے انہوں نے دعویٰ کیا ہے، 2 مرتبہ ہم جیتے ہیں، ہمارے پاس ڈگری موجود ہے عدالتی فیصلے کے کہ یہ زمین یہ چراگاہ کے اہلیان سرفرنگا کے ہیں، لیکن وہ ٹھیک، اب بھی مدعی ہے، اور اب بھی یہ انتظار میں بیٹھے ہوئے کہ ہم یہاں پر کیا ہے مہاجرین 48 اور سرکار سے لڑ کر، ہاں جی، جنگ کر کے جہاد کر کے ہم حاصل کرے، تو پھر وہ آ کر آرام سے وہاں پر کیا ہے بس جائے، یہ ان کی خواہش ہے البتہ۔
ठीक। ये एक हो गए फरीक। एक हमारे सरकार है, हम्म। दूसरा हमारे फरीक मुहाजिरिन 48 है, तीसरा हमारा फरीक मरपी यूनियन है, चौथा हमारा फरीक क्या है, राजा क्या कहते हैं, जाफरू है, और पांचवा हमारा फरीक मोज़े उल्डिंग है। दर हकीकत सिकरदू के जो अहम हिस्सा है वो हमारे फरीक है। तो वहां पर जो मैं आपकी खिदमत में थोड़ी सी तफसील ये से अर्ज करना चाहूंगा। ओल्डिंग होतों ओल्डिंग और था। खरडों और ओल्डिंग एक ही चीज है? देखें, मोज़े उल्डिंग गंगू पिस्को आप जानते हैं ना, जहाँ पर जी वो जी। है जी पानी के। बिल्कुल जी। हाँ। गंग की पीर कुंग कहते उसको। उधर से ठीक है। लेकर हुसैन आबाद दरजेस, जो उनका पहला जो सिकरदू से आता है, पहले जो गाँव आता है छोटा दरजेस, वहां तक इस पूरा इलाका छुमेक छुनपक और सिमेत, इन सब को क्या कहते हैं, मोज़े उल्डिंग कहा जाता है। ठीक। तकरीबन 12 इमाम बारगाह पर मुश्तमिल, 12-13 इमाम बारगाह पर मुश्तमिल है। अभी जो मुहाजिरिन आए उनके जो ने जो आबाई उनके जो क्या कहते हैं, जो मदनी है, जो क्या कहते हैं पुश्ती जो बाशिंदे, उनके तकरीबन 10 से 12 इमाम बारगाह है। इसको सही सही। मोज़े उल्डिंग कहा जाता है। ठीक। खूब। अभी जो जो होतों था है, होतोंग थंग जिसको कहते हैं, वो बहुत बड़ा मैदान है, 5-6 हजार, ना बल्कि 8-10 से 15 हजार कनाल पर मुश्तमिल है। सही। सिकरदू दरिया सिंध के बिल्कुल इस तरफ अगर आपने देखा हो, हाँ, तो वो बहुत बड़ा मैदान है, उसको कहते हैं होतोंग थंग। इस होतों थंग पर हमारे आबा व अजदद में बिल्कुल साफ शफाफ कहना चाहता हूँ कि मसलन जो बात हमारे हक में हो आपको कहूँ, जो मसला हमारे हक में नहीं वो आपको ना हो, जो साफ शफाफ बात वो ये है कि इस मैदान पर पहले पुल नहीं था, किश्ती का भी जमाना नहीं था, ठीक है। जी जख चलाते थे, फिर उसके बाद किश्ती क्या है शुरू हो गया। अभी मसला 5-6 साल से पुल है, उससे पहले ये दरिया सिंध बिल्कुल हमारे हरीम में ही आते हैं, यानी हमारे हमसे मुत्तसिल है जी। सरबरंगा से। सिकंदर बिल्कुल कटा हुआ है। बहरहाल, छुमिक वाले मोजे उल्डिंग के छुमिक, एक छोटा गाँव है हमारे गाँव की तरह, छुमिक छुम्पक हो, इनके लोग आबा व अजदाद से वो भी और हमारे लोग भी वहां पर माल मवेशी चराते रहे उस क्या है मैदान में। और उस तरफ दरिया के किनारे शुमिक वालों के दरख्त है, हमारे तरफ मसलन जो हिस्सा है जहाँ पर पानी है वहां पर हमारे भी दरख्त है, उनके भी दरख्त है। ठीक हो गया। सही। इस लिहाज से ये जो मैदान है जिसको होतों तंग कहा जाता है, वो छुमिक और सरफरंगा वालों के मुश्तरका चरागाह है। ठीक ठीक। है। और ठीक। इसलिए बाकी जो कागज, अलबत्ता सरकारी कागजात अब भी इस मैदान को छुमिक उल्डिंग को मौजा नहीं कहते हैं। कल मैंने आपको अरज कर, कल ही जो पुलिस आई थी, जी। वो वो शिगर। बेहतरीन सबूत है, इलाका शिगर में आता है, शिगर के हदूद में है, उल्डिंग या सिकरदू के हदूद में बिल्कुल नहीं है। ठीक। यूनिवर्सिटी के वक्त भी बाकायदा वहां पर केस हुआ है, मौजा उल्डिंग में यूनिवर्सिटी को उसके नाम पर क्या है लिखा गया था। बाद में हमने वहां पर केस दायर करके उसको बाकायदा शिगर में मुंतकिल कर दिया है। यूनिवर्सिटी की जमीन अभी शिगर के हिस्से में सरफरंगा के नाम पर है। और ठीक। उसके अलावा बहुत से हमारे पास सरकारी कागजात के सबूत मौजूद है। इसके बावजूद मैं कहना चाहता हूँ, ये हमारे आबा व अजदाद से छुमिक छुनपक और सरफरंगा तीन क्या है गाँवों के मुश्तरका चरागाह होतों था। और ठीक। 2001 में उल्डिंग वाले यहाँ पर मसलन कोई मंसूबा लाकर सरसब्ज करना चाहते थे, तो उस वक़्त छुनपक और छिमिक और सरफरंगा के सरकर्दगान का एक मुश्तरका दरखास्त डिप्टी कमिश्नर सिकरदू को लिखी गई है। उसमें 9 नुकात है, 3 नुकात पर अहलियान छुनपक और छिमिक और सरफरंगा वालों ने सब ने ये इकरार और एतराफ किया हुआ है, ये जो होता है सरफरंगा छुमिक छुनपक के आबा व अजदाद के चरागाह हैं, माल मवेशी वहां पर चराते रहे हैं और हमारे दरख्त भी हैं, लिहाजा किसी और को यहाँ पर आने का हक नहीं है। सही। अभी इस वक्त और उसके बाद फिर उल्डिंग और छुमिक के दरमियान बाकायदा तनाजा हो वहां पर, इसी मैदान पर। सही। उल्डिंग वालों ने कहा कि ये मोजे उल्डिंग का है, छुमिक तो हमारे एक मोहल्ला है, लिहाजा ये जो मसलन जिसको कहते हैं, इसको कोरस्थान भी कहते हैं,
शाख्थां भी कहते हैं, होतों थां भी कहते हैं। ठीक। ये क्या है असल में, उल्डिंग का क्या है चरागाह है, शुमिक वालों ने कहा ना ये हमारे मोहल्ले के चरागाह है। जब उनका तनाजा महकमे शरिया में पहुंचे तो हमारे लोगों ने, अहलिया ने शुमिक को दरखास्त की, आप लोग झगड़ने से पहले पहले हमारा तस्फिया करें कि हमारे जो हदूद है वो मुअय्यन करें, हम्म। फिर उसके बाद आप लोग लड़े। तो वहां पर बस कुछ तलख कलामी हो गई, फिर उसके बाद वो क्या है बात नहीं बनी। तो हमने भी शरीयत महकमे शरीयत में बाकायदा दरखास्त दी है। दरखास्त देने के बाद ये तीनों फर्क वहां पर चले, उल्डिंग वाले उसी महकमे शरीयत ने फारिग कर दिया था। उसके बहुत तफसील है जिसके लिए 1 घंटे की और जरूरत है, मैं आपको ठीक। खुलासा अर्ज करना चाहूंगा। फिर उसके बाद मैं ये भी सराहत के साथ कहता हूँ, जिस तरह चीफ कोर्ट का फैसला अभी हमारे क्या है खिलाफ आई हुए बिल्कुल नाइंसाफी पर मुश्तमिल है। और मैं बसत एहतराम उलमाए किराम जितने भी सादात हैं उनको हमारे सर के ताज समझते हैं, वो सारे हमारा आलिम है। हम इनको किसी फर्द पर हम इल्जाम भी नहीं लगाते हैं, लेकिन जो जिस तरह अभी चीफ कोर्ट का फैसला, मैंने कभी भी इस जज पर इल्जाम नहीं लगाया तुमने नाहक फैसला किया है, तुमने ये सही। जज जो फैसला किए वो भी क्या है उनको गलत क्या है किस्म की रिपोर्ट दी गई है, उसके मुताबिक उसने फैसला किया है। इसी तरह मैं जसारत भी है और माजरत भी चाहता हूँ जिनके मसल यहाँ पर उसमें क्या है इन्वाल है, तो वो फैसला भी क्या है फर्द नहीं है, वहां पर क्या है बाकायदा जानिबदाराना फैसला हुआ, शरई शरीयत के नाम पर जानिबदाराना फैसला हुआ है। मैंने अर्ज कर दिया किसी इदारे पर किसी फर्द पर इल्जाम नहीं लगाता हूँ, या वो हमारे कमजोरी है हम साबित नहीं कर सके, या दूसरी तरफ क्या है उनका वजन क्या है वजनी था, इसलिए क्या है ये जानिबदाराना फैसला हुआ है। उसके फैसले आने के फौरन बाद मैंने 14 नुकात क्या है लेटर लिखा जिसने फैसला किया था कि इसमें ये क्या है नुक्स है, ये क्या है गलतियां हैं, इसको इसलाह करें। हमारे लोगों ने बाकायदा नजरसानी की दरख्वास्त की, बहुत से क्या है हो गए, इसके बावजूद नजरसानी नहीं हुई। और जो होतों थंग जिस पर केस है झगड़ा था उसको छोड़कर अपिगुड़नगढ़ को भी मसलन शुमिक और उल्डुंग के हिस्से में डाल के उस फैसले में, चूंकि मैंने आपको अर्ज कर दिया ना अपिगुड़नगढ़ और होतों तो बिल्कुल अलग जगह है। सही है। अपिगुड़नगढ़ के ऊपर यूनिवर्सिटी बनी हुई है, वो हमारे आबा व अजदाद के तकसीम शुदा जमीन है जिसको हम मोस कहते हैं बल्कि जबान में। जहां पर मसलन घासपूस वहां पर ओल कहते हैं, हमारे शिगर जी। बाकी इलाकों में जहाँ पर पानी है हमारे सहरा है हम उनको हम होस कहते हैं। यहाँ पर मसलन छरछू और खाखुर जिसको मुझे उर्दू में नहीं आती है, छरछू और जी। खाखुर हमारे लोग मानते रहे हैं। हाँ जी, बाकायदा जी। हमारे तकसीम शुदा है, ये आबा व अजदाद की तकसीम शुदा है। इस शरीफ फैसले में होतों दंग को तो छोड़े, हमारे जो आबा व अजदाद के जो मोस है उसको भी छुमे के खाते में डालकर हमारे साथ नाइंसाफी हुई थी। हमने उस वक्त एतराज किया, नजरसानी की दरखास्त की, फिर सुलह सफाई के लिए काफी कोशिश हुई। और इस साल मैंने 6 महीना यहाँ पर रहकर छुमिक वालों के साथ 5-6 नशिस्तें की, उनकी हदर्मी की वजह से फिर सुलह के मेज पर नहीं आ सके, वो झगड़ा अभी बाकी है। तो ये एक बड़ा फरीक है। अभी जो झगड़ा हुआ है वो बिल्कुल ngati yaw yet juda menju kutsuru pana hot भी झगड़ी नो पगोर भी गोल छाप मिसाल इस तरह हो गए हैं। सही। ये अभी जो झगड़ा था जो राजा है, राजा साहब सिकरदू के, मैं अर्ज करता हूँ पहले राजा उनके आबा व अजदाद पर हमारे एहसानात हैं। हमारे गाँव के तकरीबन 109 कनाल के हैं उनके नाम पर है और हम इजारा देते रहे हैं अभी तक। इंशाल्लाह अच्छा। आइंदा हमारे लोग फैसला करेंगे इनका है को देना है या नहीं देना, फिर वो जो भुट्टो साहब ने जो कानून बनाया उसके मुताबिक आगे चलना है या नहीं चलना वो खुद फैसला, वो उससे मेरे कोई सरकार नहीं है। उनके आबा ठीक। व अजदाद के साथ हमारे ताल्लुकात है, घरेलू ताल्लुकात है, बहुत अच्छे ताल्लुकात है। लेकिन किसी न किसी खानदान में कुछ नासुर निकलते हैं, उनमें से एक एक दब्बा मैं समझता हूँ बहुत बड़ा दब्बा है खानदान मखदूम पर, खानदान राजा पर, ये क्या है जाफरू के नाम पर। ये सिर्फ सरफरंगा वालों के लिए नहीं बल्कि पूरे बल्तिस्तान में ये सबको तंग कर रहा है। ये एक अच्छा। माफिया है, ये कब्जा ग्रुप है, एक बहुत बड़ा माफिया ये बंदे खुदा। और ये गुंडों को पालते हैं। अभी जो झगड़ा हुआ है, मैं खड्डरों पर भी कभी भी न, मैं पहले भी कहा है अब भी वाजिह करना चाहता हूँ, अहलियान खड्डरों इसमें मुलविस नहीं है, क्योंकि अहलियान खड्डरों में
حضرت علامہ شیخ جعفری صاحب بھی آتے ہیں، یہ ان کے گاؤں کے ہیں، وہ امام باڑی ملائن جو، ہم ان پر الزام نہیں لگاتے ہیں۔ کھڈروں کے بڑے بڑے اچھے مقدس مومن حلال حرام سمجھنے والے، حق حلال کھانے والے بہت ہیں، ہم کھڈروں والوں پر کوئی الزام نہیں لگاتے ہیں۔ اور یہ کچھ گنڈے ہیں کھڈروں کے اندر، البتہ ان کو سنبھالنا چاہیے تھا، نہیں سنبھال، میں انشاءاللہ آپ کے خدمت میں عرض کروں گا ہم نے اس قضیے میں کیا کیا کردار ادا کیا ہے۔ تو یہ 100 150 بندے اس دعویٰ کے ساتھ آئے تھے، اور راجہ جعفرو کے 2 نمائندے آئے تھے دکھانے کے لیے اس دعوے کے ساتھ، یہ ہماری کیا ہے زمین، یہ ہماری ملکیت ہے، تم لوگ جا کر وہاں پر قبضہ کرو، قبضہ کرنے کے بعد ہم انشاءاللہ 2 حصوں میں تقسیم کریں گے، ایک حصہ راجہ کا ہوگا اور ایک حصہ کیا ہے ان گنڈوں کا ہوگا۔ یہ جو گنڈے ہے ان کا یہی کیا ہے سسٹم چلتا آ رہا ہے، جہاں پر بھی خالی زمین ہو وہاں پر جا کر جبری قبضہ کرتے ہیں۔ چند میں کیا ہے ہفتے پہلے بھی وہی چھمی کے یہی میدان، چھمی میں کیا ہے لوگوں کے ساتھ جھگڑا ہوا تھا، پھر صلح ہو کے میں نے سنا ہے کہ مثلا 15 20 کنال انہوں نے لے گیا ہے۔ تو اسی نشے میں اسی مستی میں شاید آئے تھے، اور راجہ جعفرو کے کیا ہے اس میں آ کر غلغلا کر وہ لوگ آئے تھے، 200 سے 150 سے 200 جوان آئے تھے۔ تو یہ جو ابھی گرنگٹ ہے وہ ہمارے تقسیم شدہ ہے باقاعدہ، ہم نے وہاں پر کیا ہے کمرہ بنایا ہوا ہے، ہمارے لوگ وہاں پر رہتے تھے، ڈیوٹی دیتے دن رات، اور پلاٹ بندی کی ہوئی تھی، باقاعدہ سنگ چینی کی ہوئی تھی، اور صحیح۔ ہر ایک کے نام پر وہاں پر تقسیم شدہ تھا۔ انہوں نے باقاعدہ دن کے روشنی میں بلوا لایا ہے، دہشت گردی کی ہے وہاں پر، ہمارے کمرے کو مسمار کیا، قرآن وہاں پر موجود تھا، بعد میں اس کو آگ لگائی ہے، اور اس کے بعد جتنے بھی کیا ہے سنگچینی شدہ پلاٹ بندی تھے سب کو خراب کر دیا ہے۔ اور اب عرض کروں، میں نے یہ واقع ہونے سے پہلے جناب شیخ جعفری صاحب کو فون کیا، آغا باقر صاحب جو انجمن امامیہ بلتستان کے صدر ہیں ان کو فون کیا، آپ لوگ انوالو ہو جائے، کسی سنجیدہ افراد کو وہ یہاں پر بھیج دیا کہ تصادم نہ ہو جائے، لیکن انہوں نے میں کیا کہہ سکتا ہوں، کن الفاظ سے میں ادا کروں، انہوں نے کوئی توجہ نہیں دی۔ نہیں دی، بلکہ صراحتاً کہا یہ میرا کام نہیں ہے، یا میں آپ کو اچھا۔ بہت بڑے بزرگ نے کہا یہ میرا کام نہیں ہے۔ نہیں ہے۔ پھر کھڈروں کے جو ان کے بہت بڑے بزرگ سرکردہ ہیں ان کو میں نے فون کیا، آپ کے بچے یہاں پر آئے ہوئے ہیں، ہمارے سرفرنگ کے وہ لوگ بھی یہاں پر جمع ہے، جھگڑا ہونے کا اندیشہ ہے، تصادم ہوگا، آپ لوگوں کی مہربانی آ کر سمجھا کر لے جائے۔ لیکن انہوں نے بھی صراحت کہا یہ لوگ گنڈے ہیں، ہماری بات نہیں مانتے ہیں، آپ لوگ درخواست دے دیں، یہ ان کا جواب ہے۔ پھر اس کے اچھا۔ بعد 11 بجے سے لے کر دن کے 2 بجے تک پولیس آنے تک میں نے ہمارے لوگوں کو سنبھال کے رکھا، جھگڑا نہ ہو جائے، سمجھایا بٹھایا 3 4 گھنٹے، اور ہمارے آنکھوں کے سامنے ہمارے کمروں کو گرایا، پھر بھی ہم نے برداشت کیا، ہمارے پورے پلاٹ بندی کو خراب کر دیا، پھر بھی ہم نے برداشت کیا تاکہ جھگڑا نہ ہو جائے، کیونکہ میں سمجھتا ہوں اور یہ واقعات بھی ہے، ان گنڈوں کے ذریعے یہ لوگ اعلی کار ہیں، اس کے پیچھے بہت بڑا منصوبہ ہے ان زمینوں پر قبضہ کرنے کے لیے، میں پہلے بھی سمجھتا تھا اور اب بھی سمجھتا ہوں، اور یہ یقینی بات ہے کچھ گنڈوں کو بیچ کر کچھ لوگوں کو بیچ کر یہاں پر جھگڑا ہو جائے، فساد ہو جائے اور خون ریزی ہو جائے، بعد میں کیا ہے جو تیسری قوت ہے وہ آ کر کیا ہے قبضہ کرے، چونکہ گریب بلتستان میں یہ رواج پہلے سے بھی ہے، اسی پر کیا ہے کاربن ہے، لہٰذا میں کہنا چاہتا ہوں یہ لوگ کیا ہے اعلی کار ہے، اور اس کے پیچھے بہت بڑا منصوبہ ہے، اس کو روکنا میری بھی ذمہ داری ہے، اور میری طرح جتنے بھی کیا ہے علماء ہے یا مثلا سنجیدہ افراد ہے ان کو بر وقت اب بھی کیا ہے موقع ہے اقدام کرے، نہیں تو پھر کیا ہے یہ ہمارے کیا ہے ہاتھ سے چلا جائے گا، یہ پورا میدان جو 15 20 ہزار کنال پر مشتمل ہے، تیسری قوت اسی کے انتظار میں ہے، یہ ان کا منصوبہ بھی ہو سکتا ہے، لہٰذا انہوں نے پھر اس صحیح۔ کے بعد پولیس آنے کے بعد، جب پولیس نے ہم دونوں کو عوام کو جدا کرنے کے بعد، ہمارے لوگ کی طرف آ رہے تھے، وہ لوگ اس طرف جا رہے تھے، پھر ہمارے کسی بچے نے وہ ووڈی نکال رہا تھا، پیچھے سے انہوں نے گالیاں دی، اس کے بعد پتھراؤ کیا، پھر اس کے بعد ہمارے لوگوں نے پتھراؤ کیا، پھر اس کے بعد یہ جھگڑا ہوا، اور ہمارے تقریباً
12 افراد، ان میں صرف ایک بزرگ ہے، باقی سب کے سب اسکول کے بچے ہیں، اوہ 15 سے 20 سال کے درمیان، ہائی اسکول کے بچے، سکردو میں پڑھتے سارے سارے اسکول کے بچے ہیں، کوئی ایک بڑا ہے ان میں، یا ایک یا دو بڑے ہیں، بلکہ 3 بڑے ہیں جو اسکول میں، باقی سارے اسکول کے بچے ہیں ان میں ننجو۔ اور اس کے بعد 2 3 خواتین زخمی ہو گئی ہیں، اور ایک میں شدید زخمی 2 3 دن ایڈمٹ رہی ہیں۔ باقاعدہ ان ظالموں نے، ان گونڈوں نے خواتین پر پتھراؤ کیا ہے، اور ہمارے لوگوں کو پکڑ پکڑ کے پتھر سے زدکوب کیا ہے۔ اوہ تو یہ باقاعدہ منصوبہ کے تحت ایک دہشت گردی ہے، اور میرا مطالبہ میں نے کل بھی کہا، میں آج بھی آپ کے توسط سے یہ عرض کروں گا، شگر انتظام بالکل جانبداری کر رہی ہے، اور بیلنس برابر کرنے کے لیے ہمارے بھی 12 13 نفر پر پرچے کاٹا ہے، اور ان کے بعد 15 نفر پر پرچے کاٹ کر ان کو باقاعدہ بری کر دیا ہے، بلا کر ضمانت دلا کر ان کو فارغ کر دیا ہے، اور کھاتا برابر بیلنس برابر کر دیا۔ میں نے مطالبہ کل بھی کیا تھا، اب بھی کیا تھا، ہم نے خاموش نہیں رہنا ہے، ظلم کے مقابلہ میں ہم کھڑے ہیں، کھڑے رہیں گے، اور خاموش ہم نے نہیں رہنا ہے جب تک یہ کیفر کردار تک نہ پہنچائے، اور خصوصاً جو اس کا ماسٹر مائنڈ ہے راجہ جعفرو، اور اس کے جو اہلکار ہے اور کچھ گنڈے ہیں، جب تک ان کو کیا ہے عدالت کے کھڑے میں کیا ہے کھڑا نہ کیا جائے، اور ہمیں ہمارے خون کا حساب نہ ملے، نہ دیا جائے، اور ہمارے حقوق کا تحفظ نہ ہو جائے، ہم نے خاموش نہیں رہنا ہے۔ اور ہم یہاں پر 35 36 دنوں سے یہاں پر دھرنے میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور ممکن ہے اگر ہمیں حق نہ ملے تو یہ دھرنا سکردو بھی منتقل ہو سکتا ہے، اور شگر بھی منتقل ہو سکتا ہے، اور مین روڈ پر بھی منتقل ہو سکتا ہے۔ ہم نے خاموش انشاءاللہ نہیں رہنا ہے، اور ہم نے ظلم کا مقابلہ کرنا ہے، وہ کہیں سے بھی کسی بھی فریق کی طرف سے ہو۔ صحیح۔ اچھا آغا صاحب، اس میں سرکار کو کیسے آپ فریق بناتے، حکومت کو؟ یہ تو آپ عوام کا، علاقوں کا، ان کا مسئلہ ہے نا، تو اس خاص جو اس وقت جس ایریا پہ جھگڑا ہے، اس پہ تو سرکار تو ہم کوئی اس میں فریق نہیں ہے نا؟ ہم اس میں سرکار کو فریق نہیں جانتے ہیں، صحیح۔ ہمارا فریق ابھی عوام بھی نہیں ہے، ہمارا فریق ابھی مافیا ہے، قبضہ مافیا اور گنڈے ہیں اس وقت۔ ٹھیک ہے۔ اور پہلے جو ہمارے فریق ہے اہلیان اولڈنگ یا اہلیان شمک، وہ آرام سے ہمارا مسئلہ چل رہا ہے، عدالت میں بھی کیس ہے، اور ہم کیا ہے میز پر گفتگو بھی کر رہے ہیں، کسی کنارے پر پہنچے ہوئے، صرف کچھ جزیات ہے اس کا فیصلہ ہونا، اس کے بعد ہمارا حدود معین ہونا ہے۔ ہمارے ٹھیک۔ کسی ابھی نہ چمک والوں سے، نہ اولڈنگ والوں سے، نہ کسی اور سے ہمارا ابھی کوئی وہ زیادہ تنازع نہیں ہے، ہم گفتگو کے ذریعے آگے صحیح۔ لے کے جا رہے ہیں، صحیح انشاءاللہ کسی نتیجے پر کسی بھی دن انشاءاللہ۔ پہنچ سکتا ہے۔ ابھی جو فریق نکلا ہے وہ قبضہ مافیا ہے، راجہ جعفرو کے سربراہی میں۔ اور آپ کو یہ بتاتے جو بہت جالب ہے، وہ فیصلہ جو چیف کورٹ کی طرف سے ہمارے خلاف آیا ہے، اسی میں راجہ جعفرو بھی فریق بنا ہوا تو اس کو بالکل فارغ کر دیا ہے، اس کو صحیح۔ کہا ہے تم نے جو کاغذات جمع کرنا تھا نہیں کیا ہے، جو کاغذات جمع کیا ہے وہ بھی کیا ہے بوگس ہے، لہٰذا تمہارا کوئی یہاں پر کوئی حق نہیں ہے۔ لہٰذا وہ کیا کہیں، ابھی وہ زخمی ایک جانور ہے، اس کا نام ہے نیل، اس کی طرح کیا ہے ابھی وہ پریشان ہے۔ اب اس کے لیے عدالت کا جب دروازہ بند ہو گیا تو پھر گنڈوں کا دروازہ اس نے کھولا ہے کہ جبری قبضہ کرے، اور ان کے وہم و گمان میں یہ تھا یہ سرفرنگا والے نہتے عوام ہیں، چند بچے ہیں، بوڑھے ہیں، یہ کیا کر سکیں گے۔ اور یہاں پر مثلا میں نام ضرور لینا پڑے گا، چونکہ میں نے پہلے کہا ہے ہم کھڑوں کو کیا ہے الزام نہیں مورد الزام نہیں ہے، لیکن ان کو جو گنڈے ہیں وہ ان کے لیے بہترین، ان کے لیے کیا ہے وہ اعلی کار بن کر یہاں پر ان کے پہلے بھی بہت سے کیا ہے کارنامے ہیں مختلف جگہوں پر قبضہ کرنے کا، تو انہوں نے سوچا یہ تھا کہ یہ لوگ آ کر کیا ہے سرفرنگ عوام کو ڈرائیں گے، دمکائیں تو یہ لوگ بھاگ جائیں گے، پھر کیا ہے پورے میدان پر وہ قبضہ کر کے آرام سے وہاں پر کیا ہے کھا لیں گے۔ لیکن سرفرنگا والوں نے الحمدللہ جرأت دکھائی ہے، انہوں نے شہامت دکھائی ہے، انہوں نے قربانی دی ہے، اپنا خون دیا ہے، لیکن اپنے زمین کی اب تک حفاظت کی ہے۔ انشاءاللہ آئندہ بھی ہمارا ہمارے جو بچے ہیں، چھوٹے چھوٹے نہتے عوام ہیں، وہ انشاءاللہ خالی ہاتھ، البتہ خالی ہاتھ انشاءاللہ وہ اپنے حق کا ضرور دفاع کریں گے، کسی بھی مافیا کو قبضہ کرنے انشاءاللہ نہیں دیں گے ہم۔ صحیح۔ اچھا آغا صاحب، اب یہ تو آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ جو اب آخری جو آپ کا سب سے
तगड़ा फरीक कहे या जो जिसके साथ अभी झगड़ा है उसको आपने माफिया और गुंडे वगैरह करार दिया, और राजा जाफरू की सरबराही में ये, तो जो बल्तिस्तान भर की जो वफाकी सियासी पार्टियां हैं, कौम परस्त पार्टियां हैं, रहनुमा है, और ऐसे लोग जिनकी बात वहां पर सुनी जाती है, उलमा का आपने बताया कि आपने राब्ता भी किया, उनकी तरफ से क्या जवाब आया, तो ये सब लोग कंफ्यूजन में है, या ये जानबूझकर किसी फरीक के साथ नहीं है, या इनमें ये लोग आपके साथ है, ये क्या है, इनका क्या बनेगा, यानी जो इस झगड़े में हम जिनको कह सकते हैं कि भाई ये फरीक ही नहीं है, ठीक है ना, जो सियासी पार्टियां हैं, कौम परस्त पार्टियां हैं, रहनुमा है, ये इनका क्या वो है मौकफ, या उन। जी। यहाँ पर देखें, आपको पूरे पाकिस्तान की सियासत का भी आपको पता है, सियासियों का भी पता है, तो गिलगित बल्तिस्तान उनसे जुदा नहीं है, अलग है। बल्कि उनसे दुगना क्या है, 10 बराबर के मसलन वो है। जी। ठीक है। ठीक है। तो वो अपने मफादात, वो अपने वोट को देखते हैं, यानी इससे हमारा वोट मिलता है, सियासी जो लोग हैं, हाँ ठीक जी, है। कितना वोट बढ़ता है, कितना वोट क्या है घट, उसको पड़ता देखता है। है। ठीक। ठीक है। ठीक है। बाकी जितने भी तंजीमें हैं, या वो भी उनका अपने ताल्लुकात हैं, अपने फवायद हैं, मफादात हैं, उसके पीछे हैं। और अहलियान सरफराज मैंने आपको पहले कहा, बिल्कुल निहत्ते हैं, जिनके अंदर कोई सियासी असर रसूख सही। है, ना इल्मी अच्छा। लिहाज से न किसी इदारे में इनके बड़े बड़े मसलन ओहदेदार हैं, कोई भी नहीं है, बिल्कुल हर लिहाज से निहत्ते हैं। इसलिए सरफरंगा वालों की कोई हिमायत नहीं करेंगे, चूंकि उनके कोई मफादात नहीं है। बाकी जो सही। अभी जो फरीक, तीसरा फरीक जो अभी कल के क्या है, नौजाद है, नौजायदा है, उनके बहुत से ताल्लुकात हैं, उनकी गुंडागर्दी है, हाँ जी, असर सियासी असर रसूख है, क्या कहते हैं, इलाकाई असर रसूख है, शहरी असर रसूख है, वो सारे हैं। तो अभी मसलहत पसंदी के शिकार हैं, मसलहत पसंदी के अच्छा। शिकार हैं। लेकिन मैं दाद देता हूँ इन तमाम सियासी, गैर सियासी रहनुमा, उलमा, मरकज, गैर मरकज, एक ही फर्क हमें जो मुखलिस है, जो हमें नजर आता है, वो हर वक्त मैदान में है और हमारे साथ शाना बशाना है, बल्कि हमारे लिए डाल बना हुआ है, वो सैयद अली रजवी है। सैयद अली रजवी अच्छा। जो अवामी ठीक। तहरीक के सरपरस्त है, और उनके बाद जो रहनुमा है। अलबत्ता अभी जो दो वाक़े हैं, एक वाक़ अवाम के साथ है, उन्होंने पहले कहा अवाम का जो मसलन कोई वाक़ हो जाए हम उसमें इन्वॉल्व नहीं होते हैं, अवाम खुद अवाम मिलकर मसला फैसला करे। अलबत्ता वो भी अभी क्या है, दिलसूजी कर रहे हैं, हमदर्दी का इजहार कर रहे हैं, इस वाक़े को मसलन सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान में और खुसूसन बल्तिस्तान में हमारे खिलाफ आए, अलबत्ता चीफ कोर्ट जी। जो हमारे खिलाफ फैसला दिया है, इसमें यह फैसला भी है कि राजा ने भी उसमें क्या है, दावा किया हुआ था ठीक है। मैदान सरफरंगा पर अपना मसलन शुनपा या काश्तकार होने के एनवान से, कि चूंकि ये सरफरंगा वाले हमारे काश्तकार हैं, लिहाजा जितने भी सहरा सरफरंगा अतराफ में है वो हमारी मिल्कियत है। तो बाकायदा अदालत ने कई मरतब उनको फारिग कर दिया है कि जो सहरा है वो बाशिंदगान के हैं, न कि बाहर के लोगों के। लिहाजा सही। चीफ कोर्ट ने भी यही फैसला दिया है कि राजा का वहां पर कोई हक नहीं है। तो उनके ठीक। पास सिर्फ यही एक ही रास्ता रहता था, जो उनका अपना शेवा तरीका है, कि जहां पर कोई बात ना चले तो फिर वो क्या है, जबरी जाकर कब्जा करते, गुंडागर्दी करके। लिहाजा उन्होंने इन गुंडों को जमा कर दिया, उनको लालच दिया कि तुम्हें जमीन देंगे, प्लाट देंगे, चूंकि अभी सिकरदू की जमीन इस्लामाबाद की जमीन से भी कीमती है। और जी। खुसूसन अभी जो न्यू सिकरदू बनने जा रहे हैं, तो शायद उसके लिए आप अंदाजा ही नहीं लगा सकते उसकी क्या अहमियत है। लिहाजा इन लालच में अगर ये सारे गुंडे वहां पर आए थे, ताकि सरफरंगा को डरा धमका कर भगा कर क्या वहां पर कब्जा करें और क्या अपना हिस्सा ले लें, और राजा जाफर भी अपना हिस्सा वहां से हासिल करें। लेकिन हमारे इन निहत्ते लोगों ने जुरात दिखाई और उनके साथ बाकायदा मुकाबला कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह से अभी वो ज़मीन खाली पड़ी हुई, इंशाल्लाह हम दोबारा जाकर वो हमारे जो कमरे हैं, ये जो प्लाट बनती है, उनको इंशाल्लाह हम तामीर कर देंगे। और जो भी दोबारा अगर किसी ने कोशिश की, गलती की, फिर भी हमारे जवान, हमारे बूढ़े, सब बच्चे वहां पर खड़े हैं, इंशाल्लाह हम मुकाबला करेंगे। चले, हम बहुत ज्यादा परेशान भी हैं, और जो लड़ाई वगैरह हुई तो हमारे यहाँ आमतौर पर अल्लाह का शुक्र है जानी नुकसान और इस तरह तक बात नहीं पहुंचती। तो अभी भी हम अल्लाह की बारगाह में यही दुआ करते हैं कि ये मसला इफ़ाम व तफहीम से हल हो, मुज़ाकिरात से हल हो, कोई जानी माली किसी का नुकसान ना हो। अच्छा, इसमें आगा साहब, हमारे यहाँ आमतौर पर हमारे गाँव वगैरह में एक तरीका है ना, जिससे इस तरह के झगड़े होते हैं, तो एक तो लोग पुलिस या अदालत
سے بھی فیصلہ کراتے ہیں، دوسرا جو بزرگان ہے علاقے وہ بھی مل بیٹھ کے بھی فیصلہ کرتے ہیں، تو اس سے بھی بہت سے مسائل ہمارے حل ہو جاتے ہیں۔ تیسرا پھر جو ہے وہ جیسے علماء کے ہمارے ہاں ایک اہمیت ہے، مقام ہے، تو جیسے مختلف مسالک کے شرعی عدالتیں موجود ہیں، یعنی وہاں پر جیسے اہل سنت والوں کا ہے، اہل حدیث والوں کا ہے، اہل تشیع کا ہے، نور بخشیہ کا ہے، تو بہت سے فیصلے اس پلیٹ فارم سے بھی ہو جاتے ہیں، اور عدالتوں پر اس کی وجہ سے بوجھ بھی کم ہوتا ہے، اور بہت اچھے انداز سے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ چوتھا ہمارے ہاں ایک طبقہ ہے سیاستداں، ان کا تو آپ نے جیسے بتایا کہ وہ ووٹ بینک کے چکر میں رہتے ہیں، کہ جہاں سے ان کو ووٹ بڑھنے کا اندیشہ ہو تو اس مسئلے میں پڑ جاتے، جہاں کم ہو تو آپ کے خیال میں وہ حق اور باطل یا غلط صحیح کے چکر میں نہیں پڑتے۔ تو اب یہ جو عدالت کا بھی ہو گیا، تو کیا ایسا نہیں ہو سکتے کہ جو ہمارے سرکردہ علماء ہے وہاں پر، ٹھیک ہے نا، علماء کی بات لوگ کم سے کم ابھی بھی سنتے ہیں اور ان کی بات میں رہنے کی بھی کوشش کرتے ہیں، تو جو نامور علماء ہے کیا ان کی کوئی کمیٹی بنا کر اس مسئلے کو نہیں حل کیا جا سکتا؟ ہاں بالکل، بالکل حل کیا جا سکتا ہے، اور آسانی سے بھی حل کیا جا سکتا ہے، اور ہمارے خواہش بھی ہے، اور ہم نے پہلے اس میں 6 مہینہ باقاعدہ اس میں نے خود ذاتاً کردار ادا بھی کیا ہے، علماء کے پاس گئے، مرکز میں گئے ہیں، جس سید بزرگان نے پہلے فیصلہ دیا تھا ان کے پاس جا کر انہوں نے کیا ہے باقاعدہ نظر ثانی کی اجازت بھی دی ہوئی ہے۔ پھر اس کے بعد ہم محکمہ شرع کے جو رئیس ہیں جناب سید باقر موسی صاحب، ان کے پاس ہم گئے ہیں، اور ان سے خواہش کی ہے کہ آپ اس کو کیا ہے یا مثلا دوبارہ نظر ثانی کریں شرعی نقطہ نظر سے، یا مثلا آپ تصفیہ کریں، صلح کریں، یا جو بھی مثلا آپ بہتر سمجھتے ہیں وہ کردار ادا کریں۔ ہم آپ کے پاس آئے ہیں بائین کے، مثلا آغا باقر خود کیا ہے ایک فریق ہے، لیکن ہم ان کو فریق نہیں سمجھتے ہیں، کیونکہ وہ صحیح، ایک عالم ہے، بزرگ ہے، شخصیت ہے، وہ ہم ان کو فریق نہیں سمجھ، اسی سے شیخ جعفری صاحب کو ہم فریق نہیں سمجھتے ہیں، ان کی حیثیت الگ ہے۔ لہٰذا ہم نے ان سے خواہش کی ہے، درخواست کی ہے کہ آپ لوگ کیا ہے آ جائیں، آگے آ جائیں، اور ہمارے درمیان کیا ہے تصفیہ کریں، صلح صفائی کریں، یہ کردار ادا کر سکتے ہیں۔ لیکن جو بعض فریق ہے وہ ہٹ درمی سے تھوڑا سا نیچے آ جائے تو بہت آسانی سے وہ ہو سکتا ہے، کیونکہ ابھی جو مثلا اصل جو مسئلہ ہے وہ بالکل ایک جزئی مسئلے پر اٹکا ہوا ہے، اگر اس کو ٹھیک، حل کیا جائے تو انشاءاللہ وہ بالکل تصفیہ ہو جائے گا، ختم ہو جائے جھگڑا۔ لیکن جو ابھی جو تیسرا جو چوتھا فریق جو درمیان سے نکل آئے ہیں، ان کے لیے یہی ہے کہ ان کو کیا ہے بٹھا دیا جائے، نہ مثلا ان کے ساتھ نہ کوئی بات ہو سکتی ہے، نہ ان کے ساتھ، چونکہ یہ ایک کیا ہے مافیا قسم کے لوگ ہیں، آ کر قبضہ کرنا ہے، ان کے ساتھ ہم میز پر کس طرح بیٹھے ہیں اور کیسے بیٹھے ہیں؟ ہوں، وہ ہمارے حقیقت وہ ہمارے فریق ہے نہیں، ہمارے جو فریق ہے ان کے ساتھ ہماری گفتگو ہوئی ہے عدالت میں، شریعت میں، بہت سے مثلا کیا ہے میز پر ہم بیٹھے ہیں، اور ہمارے خواہش یہی ہے کہ ہمیں انصاف دیا جائے، اگر ہمیں انصاف دیا جائے تو انشاءاللہ وہ مسئلہ بالکل حل ہو سکتا ہے۔ باقی جو صحیح، ابھی جو گرو ہے جو لڑ جڑ کے دبا ڈال کر یا مثلا ڈرا دمکا کر مثلا قبضہ کرنا، تو وہ بالکل فریق الگ ہے، اس کے لیے قانون کے پنجے میں ان کو آنا چاہیے، آ کر ان کے کیا ہے ان کی اصلاح ہونی چاہیے۔ صحیح، وہی یہ صرف ہمارے بھرنگا والوں کے نہیں ہے، بلکہ کل سکردو والوں کے یہ درد پہلے سے بنا ہوا، آئندہ اس سے بھی زیادہ ہوگا، لہٰذا ان کو قانون کے کنجے میں یا پنجے میں ان کو لایا جائے، اور قانون ان کو پابند کرے، ورنہ پھر یہ کیا ہے جھگڑا، یہ فساد، یہ گنڈہ گردی کیا ہے بڑھتا رہے گی، پھر بلتستان کا جو امن کا گہوارہ ہے وہ امن کا گہوارہ امن نہیں رہے گا، پھر جھگڑا صحیح، فساد میں تبدیل ہوگا۔ لہٰذا صحیح، میرے بالکل، علماء سے، خصوصاً جو مرکز کے علماء ہیں، ان سے مؤدبانہ درخواست ہے کہ آپ لوگ کیا ہے یہ نہ کہیں یہ ہمارا کام نہیں ہے، ہاں جی ہم اس میں انوالو نہیں ہوتے ہیں، ہم الگ رہتے ہیں، آپ کود پڑے میدان میں آ جائیں، میدان میں آ جائیں، لوگوں کو بٹھائیں، سمجھائیں، اور حق اور باطل کا فیصلہ کریں، حق اور ناحق کا فیصلہ کریں، جو ظالم اور مظلوم کا درمیان آپ لوگ کیا ہے تصفیہ کریں، اور ظالم کو ظالم کہیں، مظلوم کو مظلوم کہیں۔ یہاں پر علماء کا بہت بڑا احترام ہے بلتستان میں، آپ کو شاید معلوم ہوگا، جی، اسی کل ایک دو ہفتے پہلے دھرنے میں کسی عالم کے زبان سے کسی مرکز علماء کا نام فیصل کا جو بھی ہو خلاصاً اشتباہات غلطی سے نام آیا تھا، تو پھر کیا ہے میٹنگ پہ میٹنگ ہو گئی اسی کردوں میں، اسی کھڈروں میں چند میٹنگ ہو گئی، اس عالم کے خلاف نے کیا کرنا، اس نے بہت بڑے بزرگ عالم دین سعید کے انہوں نے توہین کی ہے،
اور اس طرح اور بھی قضیے ہیں کہ کسی عالم کے زبان سے مثال کے طور پر بھی مثلا ممبر سے کسی کا نام آتا ہے تو پورا سکرد اٹھتا ہے کہ عالم کی توہین ہو گئی ہے، فلان کی توہین ہو گئی ہے۔ کل میرا امامہ زمین پر گرا ان لوگوں نے، میں نے آج تک نہیں بتایا، آپ کو بتا رہا ہوں، سرفرنگ کے میدان پر میرا امامہ زمین پر گرا ان لوگ گنڈوں نے، اور مجھے گالیاں دی ہیں اور مجھ پر پتھراؤ کیا ہے۔ یہ میں اپنے آپ کو عالم تو نہیں سمجھتا ہوں، ایک طالب علم ہے، میرے سر پر بھی امامہ ہے۔ تو آج ان لوگوں کی زبان کیوں بنے؟ آپ ان سے ذرا پوچھیں، کسی کے زبان سے غلطی سے کسی کا نام آیا تو کیا پورا سگردو ہل گیا ہے؟ آج سرفرنگا کے میدان میں چونکہ میں سرفرنگا کا ہوں، میرے کوئی اثر رسوخ نہیں ہے، اس لیے میرا امامہ گرانا ان کے لیے کیا ہے، ناگوار نہیں ہے۔ میرے اوپر پتھرا کی ان گنڈوں نے، مجھے گالیاں دی ہیں۔ میں آج بتا رہا ہوں آپ کو، ہوں، یہ توہین نہیں ہے؟ ان ہوں، لوگوں کی زبان آج کیوں بند ہے؟ ان کے منہ کیوں بند ہیں؟ یہ لوگ کیوں مذمت نہیں کرتے ہیں؟ کیوں ہمارے ساتھ ہمدردی کا اظہار کیوں نہیں کرتے ہیں؟ مجھے ایک بندہ بتاؤ جو عالم ہو یا غیر عالم، جس نے ایک دفعہ مجھے فون کیا ہو کہ آپ کو کیا ہوا ہے، سرفرنگا کیا ہے، ہمارے 10 12 کیا ہے لڑکے بچے خواتین پر، خواتین کو زدکوب کیا گیا ہے، ہسپتال میں ابھی کیا ہے ایڈمٹ ہے، کوئی آیا ہے کوئی مرکز سے کوئی عالم؟ جو ہم کہتے ہیں کہ ہم محور وحدت ہے، ہم محور کیا ہے، ہمدردی ہے، ہمارے پاس آج تو سارے مسائل حل ہوں گے۔ یہ لوگ کیا ہے پولیس کے گراؤنڈ میں جب کیا ہے کھلاڑیوں کے درمیان کیا ہے ہاکی چلتے ہیں، وہاں پر سر پھوڑتے ہیں، تو کیا ہے امامہ کیا ہے چھوڑ کے باغ وہاں پر کیا ہے صلح کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ آج انہوں نے ہمارے خبر تک کیوں نہیں لی ہے؟ تو یہ میرے اللہ تعالیٰ دوہرا معیار کیوں ہے، یہ ہوا کیوں ہے بلتستان؟ تو میں عرض کرنا چاہوں گا کہ اگر یہ سلسلہ جاری رہے تو پھر یہ کیا ہے صرف میرا امامہ تک نہیں ہے، بہت سے بڑے بڑے امامے گریں گے، لہٰذا ان کے سدباب کرنا چاہیے۔ تو میں درخواست کرتا ہوں علماء سے خصوصاً، آپ لوگ آگے بڑھے، ان کیا ہے بدتمیزیوں کو روکے، نہیں تو پھر آگے پھر وہ کیا ہے یہ ہمارے بلتستان کا نہ علماء کا احترام رہے گا، جو نہ امن کا جو گہوارہ ہے بلتستان، وہ امن کا گہوارہ نہیں رہے گا، بلکہ فساد کا کیا ہے گڑھ بن سکتا ہے۔ لہٰذا علماء کو، سرگردگان کو اس بارے میں کیا ہے غور کرنا چاہیے کہ نہ کہے مسئلے سرفرنگا کے شیخ فدا حسین ہے اس کے کیا ہمارے اس کے کیا سروکار ہے۔ لہٰذا یہ جب یہ ہاتھ بڑھیں گے تو پھر فدا حسین تک محدود نہیں رہے گا، اور بھی آگے بڑھیں گے۔ لہٰذا عالم کو عالم جان کر ان کے احترام کا تقاضا کو ملحوظ نظر نہ رکھے تو پھر آئندہ مسائل اور بھی کیا ہے کھمبیر ہو جائیں گے۔ لہٰذا ان پر سب کو توجہ دینی چاہیے۔ نہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرے، اور آپ کا جو جو حق پر ہیں اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ انصاف انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ ہوگا، ہماری دعا ہے۔ بس یہ بہت زیادہ تکلیف اور یہ درد ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ آپ لوگوں میں لڑائی نہ ہو، جھگڑے نہ ہو، خون خرابہ نہ ہو، اس کا بہت زیادہ ہمیں احساس رہتا ہے کہ یہ نہ ہو۔ باقی یہ زمین کے جھگڑے اور اس طرح کی لڑائیاں چلو انسانی معاشرے کا حصہ ہے، اس طرح کی چیزیں ہوتی رہتی ہے، بس یہ کہ انشاءاللہ امن کے ساتھ یہ مسئلہ حل ہو۔ اچھا شیخ صاحب، یہاں پر جیسے ہمارے یہاں جب جیپ ریلی اور اس طرح کی چیزیں اسی جگہ ہوتی ہے تو بڑا میڈیا پہ شور شرابہ ہوتا ہے، تو یہ اتنے آپ لوگ 35 دنوں سے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، بزرگ، بچے، خواتین، علماء، آپ سب لوگ، تو ابھی تک اس کو قومی میڈیا نے بالکل اس سے بائیکاٹ کیا ہوا ہے، وہاں تک رسائی نہیں ہے یا ان کو پتہ نہیں ہے، یہ کیا چکر ہے کہ اس کا کیا کردار ہے اس میں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اب وہی ہے نا، دیکھیں نا، اہلیان سرفرنگا ایک چھوٹا گابوں ہے، ہاں جی، ان کا کوئی خاص اثر رسوخ نہیں ہے، آگے پیچھے بات کرنے والے نہیں ہیں۔ ابھی آپ خود دیکھ رہے ہیں کہ میں خود کیا ہے میڈیا کا بھی وہ چلا رہا ہوں، ٹھیک جی، ہے، میدان میں مقابلہ بھی کر رہا ہوں، کہیں پر مذاکرہ کرنا اس کے لیے میں خود جاتا ہوں۔ تو یہ صحیح، ہے ہماری جو حالت ہے ابھی، ٹھیک ہے۔ صحیح، تو صحیح، جن کو مثلا کوئی ہمدردی ہو، مثلا سید علی رضوی کی طرف جب انہوں نے سنا، انہوں نے پریس کانفرنس کر دیا، وہ کہ میدان میں بھی آئے ہیں، زخمی تھے، ان کے پیر کے ہیں زخمی تھے، کیا کیا کہتے ہیں پٹی لگی ہوئی تھی، اس کے باوجود کبھی بیساکھی کے ساتھ، کبھی رات کے 1 بجے بھی آئے ہیں، جن کے 10 بجے بھی آئے ہیں۔ تو اس قسم کے ہمدردی کرنے والے، درد رکھنے والے، نہ سیاست دان ہے نہ تقریباً علماء کے بارے کا ہے، تو پھر وہ کیا ہے ناگوار گزرتے ہیں، لیکن ہم نے نہیں دیکھا ہے کہ ابھی تک صحیح، سکردو میں مثلا، البتہ بہت سے علماء تشریف لاتے رہے ہیں ہمارا ہمدردی کے لیے، اور چھوٹا موٹا میڈیا کے برادران بھی آ کر رپورٹنگ کرتے رہے، لیکن قومی لیول پر
جب ہاں تک کہ آپ نہیں، کو پتہ ہے قومی لیول پر کسی کے آواز پہنچانے کے لیے پھر کچھ بہت سی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے جو ہمارے پاس نہیں صحیح ہے۔ صحیح صحیح، چلے اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کا حامی و ناصر ہو۔ اور میں نے جیسے آپ سے ٹائم لیا، آپ نے بہت اچھے انداز سے پورا قضیہ ہمیں الف سے لے کر یہاں تک سمجھایا ہے۔ تو اگر کوئی دوسرا فریق، یعنی جن کسی کو لگتا ہے کہ یہاں پر کوئی بات اس طرح سے نہیں ہوئی جو حقیقت کے مطابق ہے، یا کوئی اور بھی، تو اگر کوئی اس کی وضاحت کرنا چاہے، کوئی اور فریق اس میں گفتگو کرنا چاہے، تو ہم بالکل اس کے لیے حاضر ہیں۔ اور ہم اپنا ٹیلی فون نمبر بھی یہاں پر دے دیں گے، کسی نے بھی کوئی، یعنی ہم طرفداری یا اس کے طور پر نہیں، چونکہ ہمارے شیخ فدا حسین صاحب بہت عرصے سے اس پہ مصروف تھے، اپنے فیس بک پوسٹیں بیچارے کرتے تھے، اور پورا، تو مجھے ان سے پھر ایک شناسائی بھی تھی، ایک ان سے دعا سلام بھی تھی۔ تو اس وجہ سے میرے لیے یہ اللہ کی طرف سے ایک ہوا کہ میں نے رابطہ کیا اور یہ رابطہ ہوا۔ تو کوئی اور فریق اس میں کوئی بھی بات کہنا چاہتا ہے یا اپنی رائے اپنا موقف دینا چاہے، تو ہم بالکل اس کے لیے حاضر ہے۔ تو شیخ صاحب، میں آپ کو بہت مشکور اور ممنون ہوں، آپ نے بہت اچھے انداز سے اور بہت ہی تفصیل کے ساتھ پورا قضیہ ہمیں سمجھایا۔ امید ہے انشاءاللہ کہ یہ مسئلہ بہت اچھے انداز سے، پرامن انداز سے حل ہوگا۔ انشاءاللہ کوئی مزید کوئی مالی نقصان نہیں ہوگا، اور انشاءاللہ جانی نقصان تو اللہ کرے بالکل بھی نہیں ہوگا۔ تو بہت 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 آپ کا شکریہ، تھینک یو۔ آپ کو بھی میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے وقت دیا ہمارے آواز پہنچانے کے لیے۔ اور میں یہاں پر آخر میں ایک بات عرض کرنا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ ہمارے جو مختلف فریق یا ہے یا مثلا بنا ہوا ہے، ان کو میں آپ کے توسط سے ان کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ کو کوئی بھی بات ہے حدود کے لحاظ سے، ہمارے چراگاہ کے مثلا اشتراک کے لحاظ سے، کسی بھی وجہ سے وہ آئے ہم سے ملیں، باقاعدہ میز پر بیٹھے۔ اور جو بے بالکل طرف یہی۔ مثلا علماء ہے، الحمدللہ کم نہیں ہے، شریعت جانے والے قانون جانے والے سب ہیں، ان کو بلائیں، وہ خود بلائے یا ہم بلائیں، جو بے طرف افراد ہیں ان کو بلائے، میز پر بیٹھے، وہ اپنے مدعا بیان کرے، ہم اپنے مدعا بیان کرتے ہیں۔ ہم چاہتے یہی ہے کہ میز پر بیٹھ کر آپس میں اس کو حل کریں۔ میں یہ دعوت عام ہے، وہ جس طرف بھی ہو، سکردو طرف ہو یا شگر ہو یا مثلا کسی اور گروہ مدعی ہے کسی بھی وجہ سے، لیکن گنڈوں سے ہمارے کوئی، نہ ہمارا کوئی ان کے ساتھ مذاکرات ہیں، نہ ہمارا ان کے ساتھ کوئی تصفیہ کی کوئی بات ہے نہیں۔ وہ تو گنڈہ گردی کر رہے ہیں، گنڈہ گردی کا جواب کا قانون ہے، قانون وہ اس کو پابند کرے، وہی پھر وہ دوبارہ آئیں گے ہمارے ساتھ، تو پھر وہی جھگڑا ہوگا۔ ہم نہیں چاہتے ہیں جھگڑا ہو جائے، لہٰذا ہم دعوت دیتے ہیں، کوئی بھی اگر مدعی ہے تو ہم تیار ہیں، کسی کو بھی لے کے آئیں، عالم علماء جو اتفاق ہو ان کو بٹھائیں گے، پانچ چار تین، وہ جو فیصلہ کرے آپ بھی قبول کریں ہم بھی قبول کرتے ہیں، اور انشاءاللہ مسئلہ حل ہوگا، اور مسئلہ پیچیدہ نہیں ہوگا۔ اور تیسرے اور چوتھی قوت جو بالکل تیار بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو بھی موقع نہیں ملے گا۔ یہ صحیح ہماری ذمہ داری ہے، اور ان سب کی بھی ذمہ داری ہونی چاہیے کہ آپس میں بیٹھ کر مسئلے کو حل کریں، اور تیسرے اور چوتھی فریق یا قوت کو یہاں پر مداخلت کی اجازت نہ دے دیں۔ اگر دے تو پھر یہ خیانت ہوگی اس سرزمین کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ، وہ اس کا ذمہ دار جو بھی میں ہوں، اگر میں اس طرح کر رہا ہوں تو میں ہوں، اگر دوسرے تیسرے فریق اگر کیا ہے ہٹ درمی کر رہے ہو یا کسی طریقے سے میز پر آنے کے لیے تیار نہیں ہے، تصفیہ کے لیے تیار نہیں ہے، اور قدرت کے ذریعے حاصل کرنا چاہتے ہیں، ان کو بھی میرا یہی پیغام ہے، اگر کہیں پر نہ آپ نہ ہم اور یہ زمین چلی جائے کسی اور جگہ پر، تو پھر آپ بھی ذمہ دار ہیں، اور اگر کوتاہی کروں میں بھی ذمہ دار ہوں۔ چلیں، بہت اور آپ کا شکریہ، بہت بہت شکریہ، آپ نے تھینک یو، واقعی ٹائم دیا، تھینک یو، وقت دیا، بہت مہربانی بہت جی، شکریہ، تھینک یو۔ سلامت رہے جو۔ اچھا، تجھ سے اکثر متی